السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن نماز کورس پروگرام میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس کورس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہوگا۔ پچھلے 3 دن میں ہم نے الحمدللہ خشوع خضوع حاصل کرنے کے 3 طریقے، نماز میں توجہ دھیان لانے کے 3 طریقے اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کا عملی مشق اور نماز سے پہلے کی شرائط، یہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کے 3 طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہ تصور اور خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ مالک الملک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب انسان نماز پڑھے تو وضو کرے تو وضو کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے اعضاء کے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ وضو کو سنت طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور تیسری بات وضو کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اور چوتھی بات کہ وضو میں اسراف سے بچیں، پانی کا اسراف نہ کریں۔ اور تیسرا طریقہ خشوع خضوع کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں ہم پڑھیں ان پر غور کریں، ان کے معانی کو سمجھیں، ان کے ترجمے پر ہم توجہ دے کر پڑھیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے خشوع خضوع حاصل کرنے کا 4تھا طریقہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں میں سے فجر کی نماز کی اہمیت اور فجر کی نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے اور اس سستی کا علاج کیا ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہیں جن پر ہم مختصراً بات کریں گے۔ پہلی بات خشوع خضوع حاصل کرنے کا 4تھا طریقہ۔ نمبر 2 نماز فجر کی اہمیت۔ نمبر 3 فجر کی نماز میں سستی کے اسباب کیا ہیں، سستی کیوں ہوتی ہے، اور نمبر 4 اس سستی کا علاج کیا ہے۔ تو خشوع خضوع حاصل کرنے کا 4تھا جو طریقہ ہے، جو علماء لکھتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ انسان اپنی نماز کے ادا کرنے کے لیے اگر مرد ہے تو مسجد میں، اور اگر عورت ہے تو عورت اپنے گھر کے کسی خاص حصے کو نماز کے لیے مختص کر لے، اس خاص حصے میں اپنی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو 4تھا جو طریقہ ہے خشوع خضوع حاصل کرنے کا کہ نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرنا، کہ مرد ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرے، اس بات کا اہتمام کرے کہ میں نماز مسجد میں جا کر ادا کروں۔ عورت ہے تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جب عورت اعتکاف کرے تو عورت اپنی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اب عورت کی مسجد کون سی ہوئے گی؟ عورت کی مسجد وہی ہے جس جگہ پر وہ اپنی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ اب ایک عورت نے اپنی نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی منتخب نہیں کر رکھی تو پھر اس کی مسجد تو نہ ہوئی۔ اس لیے عورت کو حکم دیا ہے کہ عورت اپنی مسجد میں اعتکاف کرے، کہ عورت اپنی جگہ کا انتخاب کرے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر صحن سے بہتر کمرے میں اس کے لیے جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے تو افضل اس کے لیے نماز پڑھنا ہے کہ وہ کمرے میں ادا کرے۔ اور اگر اس کمرے کے اندر بھی ایک کمرہ ہے کہ جہاں پر اس عورت کے لیے پردے میں نماز ادا کرنا زیادہ کیا ہے، وہ پردے میں نماز ادا کر سکتی ہے، تو اس کے لیے وہاں پر نماز ادا کرنا افضل ہوگا۔ تو چوتھا جو طریقہ ہے خشوع خضوع حاصل کرنے کا، وہ مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ جب انسان اپنی ایک جگہ کا انتخاب کر لیتا ہے، جگہ کو خاص کر لیتا ہے، تو یہ قدرتی بات ہے جب انسان اس جگہ پر جاتا ہے تو خود بخود وہاں پر توجہ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان نے ایک وقت خاص کر لیا کہ میں نے اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، تو جب وہ وقت آئے گا تو خود بخود اس وقت کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار رکھے گا۔ اسی طرح جب انسان اپنی نماز کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کر لے گا، جب وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جائے گا
تو خود بخود وہاں پر انسان کی نماز میں توجہ بھی ہوگی۔ اس لیے چوتھا طریقہ کہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کا یہ کہ انسان اپنی نماز کی ادائیگی کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرے، اور یہ پیغام خصوصاً عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کے لیے اپنی جگہ کا انتخاب کریں، کسی جگہ کو خاص کریں اور اسی جگہ پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، دوسری چیز ہم نے یہی ذکر کی تھی کہ 5 نمازوں میں سے ہم نماز فجر روزانہ انشاءاللہ ایک درس میں ایک نماز کی اہمیت ذکر کی جائے گی، تو آج کے درس میں نماز فجر کی اہمیت ذکر کی جاتی ہے کہ نماز فجر کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی اہمیت نماز فجر کی یہ کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو قیام اللیل کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور قیام اللیل یعنی رات کی 2 رکعت نماز نفل کسی کو مل جائیں، یہ دنیا و ما فیہا سے بھی افضل ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اب تو نہیں، لیکن انسان کو اس وقت ہوگا جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی کہ 2 رکعت تہجد کی نماز اتنی افضل ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت براہ راست خود آسمان دنیا پر آ کر پکار رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے۔ اللہ رب العزت براہ راست خود کیا ہے انسان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو قیام اللیل کا ثواب، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو پہلی فضیلت ہے، پہلی اہمیت ہے کہ انسان کو قیام اللیل کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ دن بھر کے لیے اللہ رب العزت کی ضمانت میں یہ انسان آ جاتا ہے۔ جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو فجر کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے یہ انسان اللہ رب العزت کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اسی حدیث میں محدثین نے لکھے یہ بات کہ اگر ایک انسان فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر دن میں کسی وقت کوئی آدمی اس آدمی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو گویا کہ یہ آدمی اس آدمی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا بلکہ براہ راست اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہے ٹکر لے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ذمے میں اس آدمی کی حفاظت ذمے لے رکھی ہے، اور یہ آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ لے کر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان ایک فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، یعنی 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، 10 سے 15 منٹ کا انسان کا عمل ہے، اس عمل کرنے کی وجہ سے سارا دن انسان اللہ کی حفاظت میں موجود ہوتا ہے۔ کتنی بڑی کیا ہے یہ ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے یہ نماز فجر کی۔ اسی طرح حدیث میں آیا قیامت کے دن نور اور روشنی کی ضمانت ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر چل کر آتا ہے اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس کے لیے نور اور روشنی ہوگی۔ نور اور روشنی کی ضمانت اللہ رب العزت نے اس آدمی کے لیے لی ہے۔ اسی طرح جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لے رکھا ہے کہ اس آدمی کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ذمہ داری پر اس آدمی کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرماتے ہیں، رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میرے امت کے لیے صبح میں برکت رکھ دے، صبح میں برکت رکھ دے کہ اس ٹائم رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اس ٹائم اللہ رب العزت انسان کے رزق کے تقسیم کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹائم انسان فجر میں سو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کی کم نصیبی ہے، انسان کی بد نصیبی ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت جب رزق تقسیم کر رہے تھے تو یہ اللہ رب العزت سے منہ پھیر کر اپنے کیا ہے یہ بستر میں آرام کر رہا تھا۔ تو پھر دن کے ٹائم اس کو پریشانی کیوں نہ ہو، دن کے ٹائم اس کے لیے مسائل کیوں نہ کھڑے ہوں؟ تو جس ٹائم انسان کے لیے رزق تقسیم ہو رہا ہو
انسان کا کام بنتا ہے کہ انسان اس ٹائم اٹھ کر اپنے رزق کے لیے اچھے فیصلے کروائے۔ تو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ایک اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ رزق میں کشادگی اور حصول برکت کا ذریعہ ہے یہ۔ اور ایک فضیلت یہ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے دو جماعت ہیں، ایک جماعت جو غروب آفتاب کے وقت آتی ہے اور جو دوسری جماعت ہے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ غروب آفتاب کے وقت جو جماعت آتی ہے یہ صبح صادق تک رہتی ہے، صبح صادق جب ہوتی ہے تو پھر دوسری جماعت آ جاتی ہے۔ اب جب انسان یہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، یہ انسان کی رپورٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جماعت فرشتوں کی کھڑی ہوتی ہے انسان کی رپورٹ، انسان کے بارے میں یہ جو ہے انسان کا اچھا اور برا فیصلہ کیا ہے یہ نامہ اعمال میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی رپورٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے، گیٹ پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو یہ جو فجر والی جو جماعت تھی یہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گی تو انسان کی اچھی رپورٹ لے کر جائے گی۔ آپ کا اگر دنیا میں کوئی فیصلہ ہونا ہو تو جس آدمی کے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا ہے اگر آپ کا کردار اچھا ہوگا اس آدمی کی نظر میں اور آپ کی اچھی رپورٹ اس آدمی کے ہاتھ میں گئی ہوگی تو آپ کے اچھا فیصلہ دے گا، اور اگر آپ کی رپورٹ خراب گئی ہے تو آپ کا فیصلہ بھی برا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو فرشتوں کی جماعت جاتی ہے یہ باقاعدہ وہاں جا کر ہماری رپورٹ پیش کرتی ہے۔ تو اگر ہم نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو یہ فرشتوں کی جماعت وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری رپورٹ دے گی کہ اس آدمی کا دن اچھا شروع ہوا ہے۔ جب رزق ہمارا دن اچھا شروع ہوگا تو ہمارا سارا دن بھی اچھا گزرے گا۔ اور ساتویں جو کیا ہے فضیلت ہے وہ یہ کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس آدمی کے بارے میں اللہ رب العزت نفاق سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں، نفاق سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی نفاق سے بری ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ یہ آدمی منافق لوگوں سے یہ آدمی نکال دیا جاتا ہے۔ اور آخری جو بات ہے نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کہ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس آدمی کا سارا دن چستی اور خوشگواری میں گزرتا ہے، چستی۔ اور جو آدمی فجر کے بعد سوتا رہے 9-10 بجے اٹھے آپ اس کو دیکھیں گے اس کے چہرے میں سستی ہوگی، اس کے جو ہے نا دن میں خوشگواری نہیں ہوگی، اس کے چہرے پہ خوشگواری کے آثار نہیں ہوں گے، سستا ہوگا، بیمار لگ رہا ہوگا۔ اصل وجہ یہ نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جس کی وجہ سے کہ چہرے پر نحوست پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت یہ کہ اللہ رب العزت کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس آدمی کو اپنی ضمانت پہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اس آدمی کے رزق میں کشادگی لکھ دی جاتی ہے اور اس آدمی کی رپورٹ اچھی جاتی ہے اور یہ آدمی سارا دن اس کا چستی میں اور خوشگواری میں گزرتا ہے۔ نماز فجر میں سستی کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ تیسرا پوائنٹ، نماز فجر میں سستی کے کئی سارے اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں۔ ایک سبب تو یہ جو سب سے اہم ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان سوتا ہے تو شیطان انسان کی گدی پر 3 گرہ لگاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گرہ ہمیں نظر آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً یہ گرہ لگتی ہوں لیکن ہمیں نہ پتہ چلتا ہو۔ تو 3 گرہ لگاتا ہے، اور جب شیطان پہلی گرہ لگاتا ہے تو شیطان یہ اعلان کرتا ہے کہ تیرے اوپر رات خوب لمبی ہو، مزے سے سو جا۔ پھر جب دوسری گرہ لگاتا ہے پھر یہ اعلان کرتا ہے، جب تیسری گرہ لگاتا ہے پھر یہ اعلان کرتا ہے۔ حدیث میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب انسان صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سونے کے انسان دعا سو کر اٹھنے کے انسان دعا پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جب انسان یہ اٹھ کر دعا پڑھتا ہے سو کر تو اللہ رب العزت اس کی یہ پہلی گرہ کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے انسان کی یہ دوسری گرہ کھول دی جاتی ہے، اور جب انسان وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تیسری گرہ بھی کھول دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا نہ کرے تو یہ شیطان کی 3 گرہیں اس کے اوپر لگی رہتی ہیں۔ جب شیطان کی گرہ اس کے اوپر لگتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے انسان نہیں اٹھتا تو شیطان جو ہے اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں ایک تو پیشاب کتنی نجس چیز ہے، دوسرا شیطان کا پیشاب،
اور ہمارے کان میں پڑ جائے تو پھر انسان پر سستی کس طرح نہیں ہوگی؟ اور جب انسان صبح فجر کے لیے اٹھتا ہے تو فجر کے لیے جب انسان اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت شیطان کی اس نحوست سے انسان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو پہلی یہ بات ہے فجر کی نماز میں سستی ہونے کی کہ انسان فجر کی نماز میں جب نہیں اٹھتا تو اصل شیطان نے اس کے اوپر گرے لگا رہی ہوتی ہے، شیطان اس کو تھپکی دے رہا ہوتا ہے۔ انسان کا یہ کام بنتا ہے کہ صبح اٹھ کر ان گروں کو کھولے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ انسان گناہ کر کے سوتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر نحوست چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ تو آپ رات گناہ کر کے سوئے تھے، صبح جب آپ کہہ رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھے، دوسرا گناہ آپ سے ہو گیا، اور ایک نیکی دوسرے نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ فجر کے فوراً بعد انسان کے کوشش ہو کہ وہ انسان فوراً آرام کرے۔ اور تیسرا جو عمل ہے سستی کا، تیسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ رات کو دیر تک جاگنا، رات کو گپے لگانا، باتیں کرنا، محفلیں سجانا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہیں اور کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد جاگے نہیں۔ یعنی ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں۔ گپے لگانا، باتیں کرنا، ظاہر سی بات ہے ہم رات 1-2 بجے تک جب باتیں کریں گے تو فجر کی نماز کے لیے کہاں ہماری آنکھ کھلے گی؟ تو صبح فجر کی نماز میں سستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو پھرا کرتے تھے، اگر کوئی کہیں پر بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہوتا تو اس کو اٹھا کر کیا ہے بھیج دیتے، جاؤ جا کے سو جاؤ، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم رات کے پہلے حصے میں باتیں کرتے ہو اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے ہو۔ اس لیے فجر کی نماز میں سستی کی ایک وجہ یہ کہ ہم رات دیر تک جاگتے ہیں۔ کوشش ہو کہ فجر کی نماز کے بعد ہم جلد سوئیں تاکہ صبح جلدی ہماری آنکھ کھلے۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے موبائل کا استعمال کرنا، ہر نوجوان اس موبائل کی بیماری میں کیا ہے مصروف ہو پڑا ہے، رات سوتے وقت موبائل استعمال ہو رہا ہے اور اٹھتے ہی فوراً موبائل استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ موبائل ایک نحوست ہے، شیطان کا یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں دین سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے موبائل ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے لیے استعمال کریں، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، لیکن جب ضرورت سے زائد آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر یہ شیطانی ہتھیار ہے، یہ آپ کو دین سے غافل کر دے گا، یہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو۔ اس لیے نماز کی فجر کی نماز کے سستے میں سے ایک سبب کہ رات دیر تک موبائل کا استعمال کرنا، اور فجر کی نماز میں سستی کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان فجر کی نماز کی اہمیت سے غافل ہے۔ اب جو اوپر فجر کی نماز کی فضیلت بتائی گئی ہیں، انسان کے دل میں ہو، انسان کے ذہن میں ہو کہ صبح کا ٹائم میرا رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، صبح کا ٹائم فرشتے میرے رپورٹ اچھی پیش کریں گے، صبح کا ٹائم اگر فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا جنت کی ضرورت کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں جب فضائل اور اہمیت ہوں گی تو انسان فجر کی نماز کے لیے خود بخود اٹھے گا اور اٹھنا آسان بھی ہوگا۔ اور فجر کی نماز کے سستے میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں ایسا مشغول ہو جائے، ایسا مصروف ہو جائے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے بھی صحیح تو حساب و کتاب میں لگا ہوا ہے۔ اس بیچارے کو نہیں پتا میری پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت، تیسری رکعت ہے، نہیں پتا اس بیچارے کو۔ بلکہ ایک واقعہ مشہور بھی ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی تو امام صاحب کو پتہ نہ چلا، تو مقتدی نے کہا کہ جی آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں، تو امام صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے کوئی لقمہ کیوں نہیں دیا؟ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا بھی آپ کو کس طرح پتہ میں نے 3 رکعت پڑھائی ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ محترم میری 4 دکانیں ہیں تو ابھی تک میرے 3 دکان کا حساب ہوا تھا، 4 دکان کا میرا حساب ہی نہیں ہوا، اور میں ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں۔ میں نے اس سے لگایا کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھی ہیں۔ یعنی ہماری دنیا میں مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم بالکل اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں کہ نماز بھی ہم نے پڑھنی نہیں پڑھنی۔ دنیا کمائے، رزق کمانا اچھی بات ہے، عبادت کی چیز ہے، نیک کام ہے، ہمیں قرآن نے شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن انسان اتنا دنیا میں مشغول ہو جائے کہ دین سے غافل ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد ہیں وہ لوگ، یعنی قرآن مجید کی طرف سے جن کو مرد کا لقب مل رہا ہے، جن کو آدمی ہونے کا لقب مل رہا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کا بے شرع اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کی تجارت نماز سے غافل نہیں کرتی۔ یہ لوگ مرد شمار کیے جا رہے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو ہم بھی دنیاوی مصروفیات میں ہوں لیکن اتنا کہنا میں دنیا میں مشغول ہو جائیں کہ ہمیں دین کا پتہ ہی نہ ہو،
نماز کا پتہ ہی نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ہم اب دنیا کے دکاندار کے حساب و کتابیں کرتے رہیں، یہ بھی ایک نماز کی سستی کی وجہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں اس لیے سستی ہوتے ہیں کہ ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ دین سے بالکل ہم لا علم ہو چکے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا نماز فجر کی سستی کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین پر دو نماز بہت بھاری ہوتی ہیں، ایک نماز عشاء کی، دوسرا فجر کی، کہ یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہوتی ہیں۔ تو میں دیکھوں کہیں میرے اندر ایسا عمل تو جو نفاق والا ہو، میں منافقین کی لسٹ میں شامل ہو رہا ہوں، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نماز فجر کی سستیوں میں سے سستیوں کے اسباب ذکر کیے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اسباب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ، سستی کا علاج۔ سستی کا علاج، سب سے پہلا علاج تو یہ کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، انسان دعا پڑھ کر سوئے، دعا مانگ کر سوئے۔ اللہ رب العزت سے انسان یہ دعا مانگے کہ اللہ فجر کی نماز کے لیے میری آنکھ کھول دے، اور یہ پکی بات ہے جب انسان دعا مانگ کر سوتا ہے تو پھر آنکھ کھلی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کا آخری رکوع، انسان اس رکوع کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ جب انسان وہ رات کو سوتے ہوئے وہ رکوع پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ رب العزت فجر کی نماز کے لیے اس کی آنکھ کھول دیں گے۔ اور میرا ایک ذاتی عمل ہے، ذاتی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ایک ساتھی کو بتایا، اس نے بھی کیا، اس کو بھی بڑا فائدہ ہوا۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا کہ فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی، کئی دفعہ میں یہ عمل کا میں کوشش کرتا ہوں لیکن سستی کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ تو میرا ذاتی ایک عمل تھا، تو حدیث سے تو خیر ثابت نہیں ہے یہ، لیکن ذاتی میرا ایک تجربہ ہے، تو مجھے اس سے فائدہ بھی ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو میں بتا دوں کہ رات کو جب میں سونے لگتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھ کر سوتا ہوں، اے اللہ میں جتنی دیر بھی آرام کروں میری نیند پوری ہو جائے، جتنی دیر میں آرام کروں میری نیند پوری ہو جائے اور فجر میں میری آنکھ کھل جائے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، رات کو سونے کا معمول ہے، دن کو سونے کا معمول نہیں، فجر کے بعد سونے کا معمول نہیں۔ کبھی دن میں اگر سستی ہو بھی رہی ہو 5 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ صرف قیلولہ کر لی جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے ہیں، الحمدللہ اس سے چستی ہو جاتی ہے، جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی کبھی کبھار معمول ہے، ورنہ رات کو 10 ساڑھے 10 11 12 جتنے بجے بھی سوئیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یہ کیا کرتا ہوں، اور اس آدمی کو میں نے بتایا جب سے اس نے یہ عمل شروع کیا الحمدللہ کہتا ہے اس وقت سے میری آج تک فجر کی نماز نہیں چھوٹی۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے، دعاؤں کا اہتمام۔ دوسری چیز، علم دین کی اہمیت اپنے دل میں انسان اجاگر کرے۔ جتنا انسان دین سے جڑے گا اتنا ہی انسان کو دین میں دلچسپی آئے گی، اتنا ہی انسان دین میں جو ہے دلچسپی رکھے گا، اور انسان کو دین کے ساتھ لگنے کا لگاؤ رکھنے کا انسان کو دلی چاہت ہوگی۔ اس لیے علم دین انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، جاگنے کا اسباب اختیار کرے، الارم لگائے، کسی کے ذمے لگا دے، ٹھیک ہے، انسان جاگنے کے اسباب اختیار کرے۔ نمبر 4، رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرے۔ یہ بڑا اہم عمل ہے کہ جب انسان رات کو سونے لگے تو انسان مراقبہ کرے، یہ سوچے کہ آج سارا دن میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی کیا ہو، اس کو معاف کریں، دل کے ساتھ معاف کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہے آپ اس کو دل کے ساتھ معاف کریں، آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہے اس کو آپ دل سے معاف کر دیں، آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے اس سے معافی مانگیں، اپنا احتساب کر کے سوئیں۔ اگر کوئی گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ کر سوئیں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں۔ کوئی پتہ نہیں کہ آپ رات کو سوئیں اور صبح آنکھ نہ کھلے، موت کا دروازہ کیا ہے ہمارے لیے کھل چکا ہو، اس لیے یہ بڑے اہم بات ہے۔ اور 5ویں اور آخری جو بات ہے کہ حدیث میں آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کے سفر پر مجھے مختلف مناظر دکھائے گئے، جنت کے، جہنم کے۔ تو ایک طبقے پر سے میرا گزر ہوا کہ ایک آدمی پہاڑ، ایک پتھر کی ایک بڑی چٹان اس کے سر پر ڈال کر اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، پھر وہ پتھر دور کیا ہے چلا جاتا، دور لڑک جاتا، پھر اس کا سر سیدھا ہو جاتا، پھر دوبارہ پتھر اس کے سر پہ مارا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جبرائیل امین نے، یہ وہ لوگ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ترک نماز کی وعید کتنی سخت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے سامنے اگر ایک ویڈیو ہو اس طرح کی کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ اندازہ لگائیں کہ کل کو میرے ساتھ یہ حشر ہونا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ جب انسان یہ بات سوچے گا تو خود بخود انسان کو اہمیت ہوگی، فکر ہوگی کہ میں نماز ادا کروں۔ تو یہ انسان کے سستی زور ختم کرنے کے کچھ
کیا ہے موٹے موٹے اور اہم پوائنٹ ذکر کی ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کے درس سے جو خلاصہ ہے وہ یہ، خشوع و خضوع حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ یہ کہ انسان نماز کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرے، مستورات گھروں میں اپنی نماز کے لیے جگہ مختص کریں۔ دوسری چیز، نماز فجر کی اہمیت ذکر کی گئی ہیں آپ کے سامنے۔ تیسری چیز، نماز فجر میں سستی کے جو اسباب ہیں ان کے ازالے کی کوشش کریں، وہ اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ چوتھی چیز، سستی کا علاج، 3-4 چیز ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام۔